سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے: سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، دنیا میں آپ کے مہکتے پھول اور عزیز ازجان محبوب ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین ابن حسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ کی پیدائش پر آنگو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کا نام حسین رکھا تھا۔ بہت سے موقعوں پر جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک کم سن بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی گود میں لے کے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایک طرف یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کو مسلمانوں کا حکمران تسلیم کر لیا جائے اور دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، مگر آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے گریز کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عراق کے شہر کوفہ کے تمام شخصیات نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کے لیے ارادہ کر لیا تو امرا نامی ایک خیر خواہ نے آپ کو خط لکھا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ارادے اور اس کے انجام کی ہولناکی کا احساس دلایا اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس قوم نے آپ کے والد کا قتل کیا اور آپ کے بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: میرے نزدیک مکے میں خون خرابہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں مکے سے نکل جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پتہ چلا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی جانب نکل چکے ہیں تو آپ مدینہ سے 2 راتوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس پہنچے اور معلوم کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: عراق جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، مگر آپ کی بہادری، ثابت قدمی اور شجاعت کے سامنے ناکام رہے۔ بالآخر آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اللہ کے سپرد شہادت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اہل عراق کی پرزور دعوت اور ان کی بیعت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ انہیں لازمی وہاں جانا چاہیے، لیکن اہل کوفہ نے اپنے وعدے کا پاس نہ کیا۔ انہوں نے بدعہدی کی اور کربلا کے مقام پر دشمن کی بڑی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو گھیر لیا اور ان کا پانی بھی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے دشمن کی بڑی فوج کے ہزاروں سپاہیوں کو جہنم رسید کیا اور آخر دم تک لڑتے رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو یزید کی اطاعت پر زور دیا اور کہا کہ آپ اور آپ علیہ السلام کے خاندان جو کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے کو پانی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام عیش و عشرت سے نوازا جائے گا۔ مگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد دنیا کا عیش و آرام نہیں بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ انہوں نے یزید کی دنیاوی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور خیموں میں جا کر اپنے خاندان کو آخری الوداع کہا اور بالآخر 61 ہجری 10 محرم الحرام کو اسلام کی سربلندی اور ظلم کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے کو پہنچ گئے۔
انہوں نے دنیا کو آزادی اور غلامی میں فرق کا سب سے بڑا سبق دیا۔ اسی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہداء کے سربراہ یعنی سید الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔